کہ اگر میرے آقا کے در پر کوئی روتا ہوا گیا لیکن جب واپس ہوا تو ہنستا ہوا واپس ہوا، جب بھی کوئی منگتا میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچا تو کبھی بھی وہ خالی لوٹا ہی نہیں۔ تبھی تو فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت، باہ کیا جود و کرم ہے شیبت ہا تیرا، زور سے بولو سبحان اللہ، باہ کیا جود و کرم ہے شیبت ہا تیرا، باہ کیا جود و کرم ہے شہبت ہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسرو عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا، خسرو عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا، با کیا جود و کرم ہے شیبت ہا تیرا۔ اور جب بات آئی ہے اعلیٰ حضرت کے ان اشعار پڑھنے کی تو یہ شعر بھی پڑھ دیتا ہوں کہ سرکار کو کوئی کچھ بھی کہے لیکن ہم تو وہ کہیں گے کہ جو بریلی والے نے کہا، سبحان اللہ، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ تو میرے سرکار کا در وہ در ہے کہ جو بھی میرے آقا کی بارگاہ میں گیا اگر خالی دامن لے کر کے گیا تو قسم خدا کی جب واپس ہوا تو دامن کو بھر کر کے واپس ہوا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا در وہ در ہے، اگر کوئی بے مراد گیا لیکن جب واپس ہوا تو با مراد ہو کر کے واپس ہوا۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا در وہ در ہے کہ اگر کوئی میرے آقا کے در پر روتا ہوا گیا لیکن جب واپس ہوا تو پھر ہنستا ہوا واپس ہوا۔ جو تمنا لے کر کے کوئی بھی میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچا تو اپنی تمنا کو پورا کر کے لوٹا، اپنی آرزو کو مکمل کر کے لوٹا۔ اور ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، ایسا نہیں ہے کہ میرے آقا کے در پر اگر کوئی اپنا جائے تو صرف اسی کی جھولی بھرتی ہے، کوئی اپنا جائے اسی کی سنی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اپنا جائے اسی کی مراد پوری ہوتی ہے، نہیں ایسا نہیں، بلکہ میرے آقا کا در وہ در ہے کہ اپنے تو اپنے، اگر غیر بھی جاتے ہیں تو قسم خدا کی مالا مال ہو جاتے ہیں۔ زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اپنے تو اپنے غیر بھی جاتے ہیں تو مالا مال ہو جاتے ہیں۔ تبھی تو کہنے والے نے کہا ہے یہ دربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہ دربار محمد ہے یہاں
اپنوں کا کیا کہنا، یہ دربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے، یہ دربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ تو میرے آقا کا فیض عام ہے، میرے آقا کا فیض عام ہے، اپنے تو اپنے، اگر غیر بھی میرے آقا کی بارگاہ میں جائیں تو قسم خدا کی مالا مال ہو جائیں، مالا مال ہو جائیں۔ لیکن ہاں کچھ بد نصیب ایسے تھے، کچھ بد نصیب ایسے تھے کہ جو آقا کو دیکھتے بھی رہے، صبح بھی انہوں نے آقا کی دیکھی، شام بھی دیکھی، اٹھنا بھی دیکھا، بیٹھنا بھی دیکھا، لیکن پھر بھی آقا کے فیضان سے مالا مال نہ ہو سکے۔ انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خوب دیکھا لیکن ایمان نہیں لائے۔ کیوں نہیں لائے؟ ان کی تقدیریں خراب تھیں، ان کی تقدیریں خراب تھیں، ان کی قسمتیں بیکار تھیں، ان کی تقدیر میں جہنم لکھ چکا تھا، تو وہ کیا ایمان لے کر کے آتے؟ جیسے آپ لوگ جانتے ہیں ابو جہل نے سرکار کی شام بھی دیکھی، صبح بھی دیکھی، ابو لہب نے بھی خوب دیکھا، عتبہ شیبہ نے بھی دیکھا، لیکن ایمان لے کر کے نہیں آئے، ان کی تقدیریں خراب تھیں۔ تبھی تو کسی کہنے والے نے کہا ہے ابو جہل بد نصیب تھا ایمان لا سکا، ابو جہل بد نصیب تھا ایمان لا سکا، ابو جہل بد نصیب تھا ایمان لا سکا، آقا نے پتھروں کو بھی کلمہ پڑھا دیا، آقا نے پتھروں کو بھی کلمہ پڑھا دیا، آقا نے پتھروں کو بھی کلمہ پڑھا دیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات وہ ذات ہے، اگر میرے آقا نے چاند کی جانب اشارہ کر دیا تو قسم خدا کی چاند نے اپنا سینہ شق کر دیا۔ میرے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات وہ ذات پاک ہے، اگر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سورج کو واپس ہونے کا حکم دے دیا تو قسم خدا کی سورج واپس ہو گیا۔ تبھی تو فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، ارے بول دو، زور سے بول دو ذرا، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھ نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھ نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ تو ایسا رسول اس وحدہ لا شریک نے ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے۔ ہم اپنی قسمتوں پہ جتنا بھی ناز کریں وہ کم ہے، ہم اپنی قسمتوں پر جتنا بھی فخر کریں وہ کم ہے۔ تو میرے بھائیوں بات یہ چل رہی تھی، بات آپ بھول گئے، بات چل رہی تھی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
کہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ جنت تو بڑی چیز ہے، ان کو جنت کی خوشبو بھی نہ ملے گی۔ جنت تو بڑی چیز، انہیں جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ ان میں وہ 3 لوگ کون ہیں؟ نمبر 1 شرابی، شراب پینے والا۔ جو شراب پیے گا، عادی طور پر جو شراب کا پینے والا ہوگا، آقا فرماتے ہیں جنت بڑی چیز ہے، شراب کے عادی کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی، جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ اور نمبر 2 دیوس۔ دیوس کسے کہتے ہیں؟ آپ کو بتایا تھا، دیوس وہ انسان ہے کہ جو اپنی عورتوں کو بے پردہ رکھتا ہے، جو اپنی عورتوں کو بے پردہ مارکیٹوں میں بھیجتا ہے، جو اپنی عورتوں سے غیر محرموں سے باتیں کراتا ہے، جو اپنے زنان خانے میں غیر محرموں کو لے جا کر کے عورتوں کے پاس بٹھاتا ہے اور اس کی اسے کوئی پرواہ نہیں، اس کو دیوس کہا گیا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں دیوس کو جنت تو بڑی چیز ہے، دیوس کو جنت کی خوشبو بھی نہ ملے گی، دیوس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ تو میرے بھائیو، اب اگر تمہیں جنت میں جانا ہے تو جو شراب پیتا ہے آج ہی سے توبہ کر لے، توبہ کر لے، غنیمت ہے، اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ اور جو اپنی عورتوں کو بے پردہ رکھتا ہے، آج سے ارادہ کر لو، یہاں سے اٹھنے سے پہلے یہ ارادہ کر لو کہ ہم اپنی عورتوں کو پردے میں رکھیں گے اگر جنت میں جانا ہے۔ اور نمبر 3 بے نمازی۔ بے نمازی، سرکار فرماتے ہیں کہ بے نمازی جنت تو بڑی چیز ہے، بے نمازی کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ اب تمہیں جنت میں جانا کہ نہیں جانا ہے؟ تو نماز چھوڑ کے جاؤ گے، نماز چھوڑ کے جاؤ گے؟ نماز پڑھو، نماز کی پابندی کرو۔ اگر نماز چھوڑو گے تو پھر جنت میں نہیں جاؤ گے، جہنم کا عذاب تمہیں دیا جائے گا۔ معلوم ہے بے نمازی کتنا برا ہوتا ہے اللہ کے نزدیک۔ آئیے ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ایک ضعیفہ حضرت عمر کا دور ہے۔ کس کا دور ہے؟ حضرت عمر کا دور ہے، حضرت عمر کا دور ہے۔ ایک ضعیفہ حضرت عمر کی بارگاہ میں آئی اور آنے کے بعد میں کہتی ہے عمر ہم کو انصاف چاہیے، میرا انصاف کرو۔ حضرت عمر نے کہا ضعیفہ بولو تو صحیح، بات کیا ہے؟ کہا نہیں مجھے انصاف چاہیے۔ کہا بتاؤ تو صحیح تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ ضعیفہ کہنے لگی میں روزانہ کام کرتی ہوں، محنت مزدوری کرتی ہوں، اور جو پیسہ ملتا ہے اس سے میں اپنے گھر کا خرچ چلاتی ہوں۔ میں نے جو مزدوری کی تھی، آج جو مجھے پیسہ ملا تھا اس پیسے سے میں دکان پر کھانے کا تیل لینے کے لیے گئی۔ جب میں نے تیل لے لیا، اب جب میں تیل لے کر کے اپنے گھر کی جانب واپس ہو رہی تھی، مجھے ٹھوکر لگ گئی، وہ تیل کا پیالہ میرے ہاتھ سے چھوٹا، زمین پر گر گیا، میرا سارا تیل زمین نے پی لیا۔ عمر مجھ کو انصاف چاہیے، میرا انصاف کرو۔ حضرت عمر نے کہا تم کو کچھ پیسہ دے دیا جائے گا، بیت المال سے تمہیں کچھ دے دیا جائے گا، تم اپنا تیل لے لینا۔ ضعیفہ نے کہا نہیں عمر، نہیں میں یہ بات نہیں مانوں گی، بلکہ مجھے وہی تیل چاہیے جو زمین نے پی لیا ہے، مجھے وہی تیل چاہیے جو زمین نے پی لیا ہے۔ جب اس ضعیفہ نے ضد کی تو حضرت عمر نے کہا اے ضعیفہ اگر تو نہیں مانتی ہے تو ٹھہر۔ حضرت عمر، اب ذرا حضرت عمر کا پاور دیکھ لو، سبحان اللہ، حضرت عمر کا پاور دیکھو۔ حضرت عمر نے قلم کو لیا اور کاغذ کے ٹکڑے کو لیا،
قلم سے حضرت عمر نے اس پر کچھ لکھ دیا، اور لکھنے کے بعد میں وہ کاغذ حضرت عمر نے اس ضعیفہ کو دے دیا اور کہا جاؤ اس کاغذ کو لے کر کے جاؤ، جہاں پر تمہارا تیل گرا تھا وہیں پر اس کاغذ کے ٹکڑے کو لے جا کر کے رکھ دینا۔ اب ضعیفہ نے وہ کاغذ کا ٹکڑا لیا اور لے کر کے چلی جہاں پر اس کا تیل گرا تھا، اس ضعیفہ نے وہ کاغذ کا ٹکڑا اسی جگہ پر رکھ دیا۔ قسم خدا کی ادھر کاغذ کا ٹکڑا رکھنا تھا، فوراً زمین نے اس ضعیفہ کا سارا تیل واپس کر دیا، سارا تیل واپس کر دیا۔ اب ضعیفہ کا تیل تو مل گیا، تیل اس نے واپس کر لیا، لیکن پھر حضرت عمر کی بارگاہ میں آئی اور آنے کے بعد میں عرض کرتی ہے عمر ایک بات معلوم کرنا چاہتی ہوں، کچھ پوچھنا چاہتی ہوں۔ حضرت عمر نے کہا کہ تمہارا تیل واپس نہیں ہوا، کیا تمہارا انصاف نہیں ہوا؟ کہا نا عمر میرا انصاف تو ہو گیا۔ حضرت عمر نے کہا پھر کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہا اے عمر میں یہ معلوم کرنا چاہتی ہوں، مجھے یہ تو بتا دو تم نے اس کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھا کیا تھا، تم نے کاغذ کے ٹکڑے پہ کیا لکھا تھا؟ تو حضرت عمر نے کہا اب دیکھو بے نمازی کتنا برا ہوتا ہے، بے نمازی کتنا برا ہوتا ہے۔ حضرت عمر نے کہا اے ضعیفہ میں نے کچھ اور نہیں لکھا، میں نے صرف اس کاغذ پر اتنا لکھا تھا اے زمین تو اس ضعیفہ کا تیل واپس کر دے، نہیں تو میں تیرے اندر کسی بے نمازی کو دفن کر دوں گا۔